الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ رب العزت کے احسان اور کرم نوازی ہوئی کہ رب کائنات نے ہمیں اچھی پروگرام سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی. درس حدیث کا کام جاری و ساری ہے. رب العالمین سے دعا رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے. آج میں اس بات پہ ضروری سمجھا کہ بہت سے لوگ گھروں کے اندر نوافل اور سنت کا اہتمام نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں. میں اس کا ترجمہ مختصر تشریح بیان کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل فرماتے ہیں. فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو نوافل سے اور سنتوں سے. پھر فرمایا ولا تتخذوها قبورا، ان گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں کو قبرستان بنا لیتے ہو. جس طرح سے قبرستان ویران ہیں، ادھر کوئی نماز وغیرہ نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے گھروں میں نماز یعنی سنت نوافل نہیں پڑھو گے تو اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے گھر بھی بمنزل قبرستان کے ہو گئے. آپ کو چاہیے کہ نوافل، میں نے کل کے حدیث میں بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب سنت گھر میں پڑھتے تھے اور فرض جا کے مسجد میں صحابہ کو پڑھاتے تھے. عشاء کی نماز سے پہلے، ظہر کے نماز سے پہلے اور عصر کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے کی سنتیں میرے محبوب گھر میں پڑھتے تھے، پھر جا کے فرض جماعت میں پڑھاتے تھے. عزیزیں گرامی، میرے عزیز محترم سامعین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ میں. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر ایسے ہے جیسے شہر ہوتا ہے جہاں ذکر یعنی گفتگو ہوتی رہتی ہے، آباد ہوتا ہے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح قبرستان ہوتا ہے، خاموشی ہے، کوئی آبادی بھی نہیں. اللہ کریم سے دعا رب العالمین تمام دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گھر میں نوافل سنت پڑھنے کی کوشش کریں اور گھر میں نماز پڑھنے کی، نوافل سنت پڑھنے کی اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.